بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو دا کلاس 9. آئی ہوپ یو آل آر فائن. کلاس آج جو ہے وہ ہم احادیث نبوی کریں گے. ہمارا حصہ دوم ہے یہ، اور آپ کو معلوم ہے کہ جس میں سے ہم جو ہے وہ 6 احادیث مکمل کر چکے ہیں، اور آج ہم جو ہے وہ حدیث نمبر 7 یعنی 7 جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے. حدیث نمبر 7. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوفر کبیرنا. ترجمہ: اور ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے. ٹھیک ہے. اس میں دو باتیں بتائی گئی ہیں کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور جو ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے. ٹھیک ہے. تو اس سب سے پہلے ہم یہ چیز دیکھیں گے کہ اس حدیث میں ہمیں کس بات کا درس دیا گیا ہے. تو ہمیں اس بات کا درس دیا گیا ہے کہ چھوٹوں پر رحم اور بڑوں کا احترام کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے. ٹھیک ہے. تو انسان جو ہے وہ اس کو اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہونا چاہیے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہے وہ اس کو اپنے اندر لانی چاہیے. اسی بنا پر انسان سے یہ توقع کی گئی ہے کہ وہ اپنے اندر اپنے خالق کی صفات پیدا کرے اور اپنے قول و فعل سے بھی ان کا اظہار کرے. ٹھیک ہے. مثلا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ درگزر فرماتا ہے. انسان کو بھی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کی خطاؤں اور غلطیوں کو درگزر کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں اچھے اخلاق والے مسلمانوں کو یہ تلقین کی ہے کہ وہ دوسروں کو ان کے درجے کے مطابق عزت دیں. ٹھیک ہے. یہاں پہ ایک حدیث بیان کی گئی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لوگوں کو ان کے رتبے کے مطابق عزت دو. یعنی ہر کوئی عزت کے قابل ہے. چھوٹے ہیں تو ان کو بھی عزت دو. چھوٹوں کو آپ عزت دو گے یعنی رسپیکٹ دو گے تو آپ کو رسپیکٹ ملے گی. ٹھیک ہے. چھوٹوں پہ رحم کرنا اللہ تعالیٰ کی سب سے غالب صفت ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو اپنانا چاہیے اور چھوٹوں پر رحم کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. چھوٹوں پہ رحم کرنا چاہیے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہیں وہ بچوں پر شفقت فرماتے تھے. بچوں سے بہت زیادہ پیار و محبت کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو ایک غزوہ میں مشرکین کے بچے مارے گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ خبردار بچوں کو ہرگز قتل نہ کرو. خبردار بچوں کو ہرگز قتل نہ کرو. ٹھیک ہے. یعنی اگر وہ دشمن سے بھی جنگ میں ہوتے تھے، ان سے لڑ رہے ہوتے تھے، تو وہ یہی چاہتے تھے کہ دشمن کے بچوں کو بھی تکلیف نہ ہو. ٹھیک ہے. تو اس لیے ہمیں جو ہے وہ چھوٹوں پر رحم کرنا چاہیے، اس صفت کو اپنانا چاہیے. بچوں کی تعلیم و تربیت، بچوں کو مناسب تعلیم و تربیت سے محروم رکھنا انہیں شفقت سے محروم رکھنا ہے. ظلم یہ ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت کے بجائے انہیں چھوٹی عمر میں جسمانی مشقت کے کاموں میں لگا دیا جاتا ہے. اس لیے ہم اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وعید سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بچوں کی مناسب تعلیم اور ضروری تربیت کا فرض پورا کریں. ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم بچوں کو جو ہے وہ ان کی ابتدائی عمر میں ہی کام پہ لگا دیں، بلکہ ان کی تعلیم اور تربیت کا خیال رکھیں اور ان کو مناسب جو ہے وہ تعلیم دی جائے سب سے پہلے بچوں کو. ٹھیک ہے. بڑوں کا احترام، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف بچوں کی شفقت کا ہی درس نہیں دیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بڑوں کے احترام اور تکریم پر بھی زور دیا ہے کہ بڑوں کا بھی احترام کیا جائے. ٹھیک ہے. بڑے ہوں یا بوڑھے ہوں، سب کی عزت اور احترام کیا جائے اور چھوٹوں پہ رحم کیا جائے. یعنی چھوٹوں کا بھی احترام کیا جائے. ہم چھوٹوں کا احترام کریں گے، ہم ان سے عزت کے ساتھ پیش آئیں گے تو چھوٹے جو ہیں وہ بڑوں کے ساتھ بھی عزت سے پیش آئیں گے. ٹھیک ہے. تو اس حدیث میں ہمیں یہ لیسن ہمیں کیا ملتا ہے کہ ہمیں چھوٹوں پر رحم کریں اور بڑوں کا احترام کریں. اور رحم کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. ٹھیک ہے. تو ہمیں اپنے خالق کی صفتوں کو اپنانا چاہیے. اوکے. حدیث نمبر 8 ہے ہمارے پاس: الراشی والمرتشی فی النار. ٹھیک ہے. رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں آگ میں ہیں. تو اس میں حدیث میں ہمیں کیا ایکچولی میں بتایا گیا ہے کہ اس حدیث مبارکہ میں رشوت کے لین دین کی ممانعت کی گئی ہے. ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف رشوت لینے والا آگ میں ہے، بلکہ دونوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں آگ میں ہیں. ٹھیک ہے.
یہ رشوت کا چلن کسی قوم میں اس وقت عام ہوتا ہے جب عدل و انصاف ختم ہو جائے، یعنی جب عدل و انصاف ختم ہو جاتا ہے تو ہر کام جو ہے وہ رشوت کے ذریعے ہونے لگتا ہے۔ یعنی عدل و انصاف ہمارے معاشرے میں جب ختم ہو جاتا ہے تو سب جو ہے وہ پیسے دے کے اپنا کام کروانا شروع کر دیتے ہیں، ناجائز طریقے سے اپنے کام کرتے ہیں، جو کہ رشوت کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، الراشی رشوت دینے والا، یعنی وہ شخص جو اپنے جائز یا ناجائز کام کو پورا کروانے کے لیے مال یا تحفہ دے۔ المرتشی رشوت لینے والا، یعنی وہ شخص جو کسی کے جائز یا ناجائز کام کو پورا کرنے کے لیے مال یا تحفہ وصول کرے۔ ٹھیک ہے، تو الراشی رشوت دینے والا، المرتشی رشوت لینے والا، دونوں آگ میں ہیں، دونوں جہنمی ہے، رشوت دینے والا بھی اور رشوت لینے والا بھی۔ ٹھیک ہے، تو رشوت کے اسباب یہاں پہ لکھے ہوئے کہ رشوت کے ایکچولی میں اسباب کیا بنتے ہیں۔ رشوت کا چلن کسی قوم میں اس وقت عام ہوتا ہے جب عدل و انصاف ختم ہو جائے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب عدل و انصاف معاشرے میں ختم ہو جاتا ہے تو پھر رشوت کا چلن عام ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، رشوت کی ممانعت یقیناً بے شک قرآن پاک میں جو ہے اور اسلام میں جو ہے رشوت کی سختی کے ساتھ ممانعت کی گئی ہے، اور اس کے بارے میں آیات اور احادیث میں بھی سختی سے اس کے بارے میں منع فرمایا گیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، سورہ بقرہ کی 188۔ ترجمہ، اور تم ایک دوسرے کے مال آپس میں ناحق نہ کھایا کرو اور نہ مال کو بطور رشوت حاکموں تک پہنچایا کرو۔ ٹھیک ہے، تو یعنی یہاں پہ ایک سختی سے رشوت کی ممانعت کر دی گئی کہ تم ایک دوسرے کے مال آپس میں ناحق نہ کھایا کرو اور نہ مال کو بطور رشوت دوسروں تک پہنچایا کرو۔ اوکے، ایک اور جگہ پہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹی باتیں بنانے کے لیے جاسوسی کرنے والے حرام مال خوب کھانے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، احادیث میں رشوت کی ممانعت کی گئی، قرآن میں بھی رشوت کی ممانعت کی گئی اور احادیث میں بھی کی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حرام مال کھانے اور ناجائز لین دین کے بارے میں فرمایا۔ ترجمہ ہے، رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے حاکموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ پاک کی لعنت ہے، یہ اس قدر برا کام ہے کہ اللہ پاک ان پر لعنت فرماتا ہے جو کہ رشوت لیتے ہیں اور جو رشوت دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے ہمارے معاشرے میں سے ہم رشوت کا ختم کیسے کر سکتے ہیں؟ حکومت جو ہے وہ ملازمین کی معقول تنخواہ مقرر کرے تاکہ وہ بآسانی گزر بسر کر سکیں۔ یعنی وہی بات ہے کہ اگر معاشرے میں عدل و انصاف ہوگا، ہر ملازم کو اس کے کام کے مطابق اس کو جو ہے وہ ایک تنخواہ دی جائے گی، تو یقیناً یہ رشوت والا کام جو ہے وہ ہمارے معاشرے سے ختم ہو سکتا ہے، اگر ہمارے معاشرے میں عدل و انصاف پوری طرح سے قائم ہو جائے۔ حدیث نمبر 9، من نصر قومه على غیر الحق فهو كالبعیر الذي ردا فهو ينزع بذنبه۔ ترجمہ، جس شخص نے کسی ناجائز معاملے میں اپنی قوم کی مدد کی تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی اونٹ کنویں میں گر رہا ہو اور اس کی دم پکڑ کر لٹک جائے تو خود بھی اس میں جا گرے۔ سب سے پہلی بات، اس حدیث سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اس حدیث سے مبارکہ میں اپنوں کی ناجائز معاملے میں مدد کی مذمت کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ نے اپنوں کی یا اپنی قوم کی ناجائز چیزوں میں اگر مدد کریں گے تو آپ بھی یقیناً اس میں برابر کے شریک ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یعنی جو شخص اپنے قبیلے کے لیے، اپنی قوم کے لیے جھوٹے اور ناحق چیزوں میں اپنی قوم کا ساتھ دے گا، اپنے قبیلے کا ساتھ دے گا، تو وہ اپنی قوم کے ساتھ اپنے آپ کو بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی صرف اس کی قوم تباہ اور برباد نہیں ہوگی، ساتھ میں وہ بھی جو ہے وہ تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھلائی اور نیکی کے کاموں میں اپنی جو ہے وہ قوم یا اپنا قبیلہ یا جو اپنے ہمارے بھی جو بھی گیدرنگ ہے، ہمارے جو لوگ ہیں، کوئی بھی ہیں، ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھے کاموں میں، نیکی کے، بھلائی کے کاموں میں ان کا ساتھ دیں۔ جھوٹے اور اس طرح کے کاموں میں، ناجائز کاموں میں بالکل بھی ساتھ نہ دیا جائے۔ آپ کے اپنے بھی ہیں تو آپ ان کو ناجائز کاموں میں ان کے ساتھی نہ بنیں۔ ٹھیک ہے، قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ترجمہ ہے، اور تمہارے خاندان اور قبیلے بنا دیے تاکہ تم آپس کی پہچان کر سکو۔
ٹھیک ہے، یعنی قوم قبیلے اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں بنائے کہ ہم جو ہے وہ ایک دوسرے کو فیور کریں. قبیلے اللہ تعالیٰ نے پہچان کے لیے، انسان کی شناخت کے لیے بنائے، شناخت کے لیے بنائے ہیں کہ انسان دنیا میں آیا ہے تو اس کے یہ جو رشتے ہوتے ہیں، پھر جو قبیلے ہوتے ہیں، جو قومیں ہوتی ہیں، یہ سارے انسان کی شناخت کے لیے بنائی جاتی ہیں تاکہ وہ ایک دوسرے کو پہچانیں. ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو وہ پہچانیں اور حق کا ایک دوسرے کا جو ہے وہ حق میں ساتھ دیا جائے، غلط کاموں میں بالکل بھی ساتھ نہ دیا جائے. ٹھیک ہے، تو اس احادیث مبارکہ سے کیا بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ کی قوم ہے، آپ کا قبیلہ ہے، آپ کا خاندان ہے، آپ ان کا برے کاموں میں ساتھ دیں گے تو یقیناً جس طرح سے ان کو سزا ملے گی اللہ کی طرف سے، ویسے ہی آپ کو بھی سزا ملے گی، آپ بھی اس جرم میں برابر کے شریک ہو. تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے وہ اچھے کاموں میں ہی اپنے قوم اور قبیلے اور اپنے خاندان کا ساتھ دیں اور کسی ناجائز کام میں اپنے قوم قبیلے کا ساتھ نہ دیں. ٹھیک ہے، تو کلاس آج جو ہے وہ ہم نے 3 حدیثیں کور کی ہیں. حدیث نمبر 7، حدیث نمبر 8 اور حدیث نمبر 9. ٹھیک ہے، یہ تینوں آپ نے جو ہے پڑھنی ہے اور ان کی تشریح جو ہے وہ اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کرنی ہے. پھر انشاءاللہ جو ہے ہم حدیث نمبر 10 سے سٹارٹ کریں گے نیکسٹ کلاس میں. ٹھیک ہے، کوئی بھی کنفیوژن ہو تو آپ جو ہے وہ اس کو کلاس میں ڈسکس کر سکتے ہیں. انشاءاللہ پھر آگے حدیث نمبر 10 کے ساتھ کنٹینیو کریں گے. اللہ حافظ، جزاک اللہ، السلام علیکم.